بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آپ سب کو جماعت ہشتم میں خوش آمدید۔ بچوں، آج ہم اردو کی کتاب میں صفحہ نمبر 98 پہ سبق پڑھیں گے، ذوالقرنین۔ تو بچوں، آپ سب اب اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 98 کھولیے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سبق کی بلند خوانی۔ ذوالقرنین قرآن پاک کی سورہ کہف آیت نمبر 83 سے 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم سے ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ میں اس کا کس قدر حال تم کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں بڑی دسترس دی تھی اور ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا، تو اس نے ایک سفر کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ ایک کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا ہے، اور اس ندی کے پاس ایک قوم دیکھی۔ ہم نے کہا، ذوالقرنین، تم ان کو خواہ تکلیف دو خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو، دونوں ہاتھوں کی تم کو قدرت ہے۔ ذوالقرنین نے کہا، جو کفر اور بدکاری سے ظلم کرے گا اسے ہم عذاب دیں گے، پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے برا عذاب دے گا، اور جو ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، اور ہم اپنے معاملے میں کسی طرح کی سختی نہیں کریں گے بلکہ اس سے نرم بات کہیں گے۔ پھر اس نے ایک اور سامان سفر کیا، یہاں تک کہ سورج کے طلوع کے مقام پر پہنچا تو دیکھا وہ ایسے لوگوں پر طلوع کرتا ہے جس کے لیے ہم نے سورج کے اس طرف کوئی اونٹ نہیں بنائی تھی۔ حقیقت حال یوں تھی کہ جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی۔ پھر اس نے ایک اور سامان کیا، یہاں تک کہ وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ ان لوگوں نے کہا، ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا بندوبست کر دیں اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدر خدا نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اونٹ بنا دوں گا، اور تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا تو کہا کہ اب اسے دھوکو، یہاں تک کہ جب اسے دھوک کر آگ کر دیا گیا تو کہا، اب میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس کو پگھلا کر ڈال دوں۔ پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکے، اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکے۔ بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔ ذوالقرنین کے معنی ہیں دو سینگوں والا۔ سکندر کی حکومت میں جو سکہ رائج تھا اس میں سکندر کے سر پر ٹوپی پر دو سینگ جیسے ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک یونانی دیوتا کی اولاد سمجھتا تھا۔ عبداللہ یوسف علی اور کافی دوسرے مفسرین کا خیال ہے کہ ذوالقرنین سے مراد سکندر اعظم ہی ہے،
اور انہوں نے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ مفسرین اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں۔ یوسف علی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ بچوں، جو یہ عبداللہ یوسف علی کا یہاں ذکر کیا گیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ عبداللہ یوسف علی جو ہے وہ 4 اپریل 1872 میں بمبئی میں بورا داؤدی شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، اور یہ 1925 سے 1927 تک لاہور کے اسلامیہ کالج کے پرنسپل کے عہدے پر رہے، اور ان کا سب سے اہم اور شہرہ آفاق کارنامہ جو ہے وہ یہ تھا کہ انہوں نے قرآن پاک کا عربی زبان میں ترجمہ اور تفسیر کی تھی، جو 1934 میں شائع ہوئی۔ اس کے بعد ہم سبق شروع کرتے ہیں دوبارہ، کہ وہ اپنی تفسیر میں جو ہے یہ لکھتے ہیں: وسطی ایشیا کے ضلع حصار میں بخارا سے جنوب مشرق کی طرف ایک شہر دربند ہے، جو ترکستان سے ہندوستان جانے والی شاہراہ پر واقع ہے۔ شاہراہ یعنی راستہ، سڑک۔ اس کا نام بزغول خانہ یعنی بکری خانہ ہے، لیکن زمانہ قدیم میں وہ ایرانی زبان میں در آہنی، در کہتے ہیں دروازے کو، یعنی لوہے کا دروازہ، اور چینی میں کائی من گو ان کہلاتا تھا۔ وہاں اب کوئی لوہے کا دروازہ نہیں ہے، لیکن 7ویں صدی میں وہاں لوہے کا دروازہ تھا، جو چینی سیاح ہی او این زیانگ نے ہندوستان جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے لوہے کا 2 پٹ والا، 2 پٹ یعنی 2 دروازے، پھاٹک دیکھا جو اوپر سے لٹکایا گیا تھا۔ اس کے قریب ایک جھیل بھی سکندریہ نام کی ہے۔ ہمیں تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ سکندر ایران فتح کرنے کے بعد اور ہندوستان کا رخ کرنے سے پہلے سوگدیانہ یعنی بخارا اور مارا کنڈا یعنی سمرقند گیا تھا۔ بچوں، یہ جو بخارا اور سمرقند ہے یہ جو ہے بہت مشہور تھے پہلے، اور یہاں پر تمام لوگ جو ہے جایا کرتے تھے، اور یہ علم و ہنر کا بھی مرکز تھے۔ عباسی خلیفہ واسق نے بھی 985 عیسوی میں ایک وفد آہنی دروازے کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے ایک گھاٹی دیکھی جو 150 گز چوڑی تھی، جس میں اینٹوں کے چوکٹے کے اندر 2 بڑے بڑے پھاٹک لٹک رہے تھے، جو ہمیشہ بند رکھے جاتے تھے، جو منگول یا یاجوج اور ماجوج کو روکنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ بچوں، آپ نے یاجوج اور ماجوج کا قصہ بھی پڑھا ہوگا۔ جو لوگ بات نہیں سمجھ سکتے تھے وہ ترکستان کے لوگ تھے، اس سے بہتر دلیل اور کیا ہو سکتی ہے۔ اب دوسرے واقعے کی تشریح سنیے، جو گدلے یا غلیظ پانی سے متعلق ہے۔ سکندر نے مغرب میں ایک شہر لیچنس فتح کیا کرکے اپنی سلطنت میسیڈونیا میں شامل کر لیا تھا۔ بچوں، یہ ہم نے جو ہے سبق جو پڑھا تھا سکندر اعظم جو ہے اس میں یہ جو ہے ذکر کیا گیا تھا اس کی سلطنت کا، سکندر کی سلطنت کا۔ تو اس شہر کے مغرب میں ایک جھیل 170 مربع گز کی ہے۔ یہ جھیل زیر زمین چشموں سے سیراب ہوتی ہے۔ چونکہ چشمے چونے کی پہاڑیوں سے نکلتے ہیں، اس لیے ان کا پانی گدلا ہوتا ہے، یعنی ہلکا ہلکا سا جو میلا۔ شہر اور جھیل دونوں اب آکریڈا کہلاتے ہیں۔ اس جھیل سے نکل کر جو دریا شمال کی طرف بہتا ہے، اس کا پانی اتنا گدلا اور تاریک ہوتا ہے کہ اس کا نام سیاہ ڈرن ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی شہر سے غروب آفتاب کی طرف نظر کرے گا تو سورج کو تاریک گدلے پانی کے اندر ڈوبتا ہوا دیکھے گا۔ اب سکندر کے مشرق کی طرف سفر کے بارے میں سنیے۔ سکندر مشرق میں ایران گیا، جہاں موسم گرما میں کافی گرمی ہوتی ہے اور لوگ ہلکے کپڑے پہنتے اور باہر سوتے تھے، لہٰذا تخت جمشید جو کہ ایران میں ہے، اور ملتان بھی جو پہلے ہندوستان اور اب پاکستان میں ہے، بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔
عبداللہ یوسف علی مزید کہتے ہیں کہ سکندر کے بارے میں ہمیں جو کچھ معلوم ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سکندر نہایت اعلیٰ خیالات کا آدمی تھا۔ وہ ارسطو کا شاگرد تھا اور سچائی پر یقین رکھتا تھا۔ اس کا انتقال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال قبل ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لا مذہب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ہر قوم میں اس کو پہچاننے والے اور اس پر یقین رکھنے والے لوگ بھیجے جو اس کے بندوں پر مہربان ہو اور ان کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ خیال رہے کہ بعض مفسرین عبداللہ یوسف علی کی وضاحت سے اتفاق نہیں کرتے۔ بچوں، امید ہے کہ آپ کو سبق پڑھ کر بہت اچھا لگا ہوگا اور ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوا۔ تو بچوں، آپ جو ہے اسی سے متعلق جو ہے آپ لوگ سورہ کہف کا ترجمہ بھی ضرور پڑھیے گا، اور آپ لوگ جو ہے یہ نیٹ پر سرچ کر کے بھی آپ لوگ دیکھیے گا۔ اس سے آپ لوگوں کے معلومات میں اور اضافہ ہوگا۔ تو بچوں، اب گھر کا کام یہ ہے آپ لوگوں کا کہ سبق کی بلند خوانی کرنی ہے اور کاپی میں سبق کا ٹائٹل صفحہ بنانا ہے۔ اس سبق کا حصہ الف آپ کا مکمل ہوا۔ اب ہم حصہ ب کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔